السلام علیکم۔ آج کا قصہ سنیے، اس میں سبق ہے، لیسن ہے، عبرت ہے، اور یہ قصہ انتہائی عجیب و غریب قصہ ہے۔ ناصر اردن کا رہنے والا 98 میں اس کی عمر تھی 50 سال۔ اس کے وہاں پر حالات اچھے نہیں تھے۔ یہ چاہتا تھا کہ میں سعودی عرب چلا جاؤں، مگر اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ یہ اپنی فیملی کو لے کے سعودی عرب چلا جائے۔ تو یہ جاتا ہے اپنے ماموں کے بیٹے کے پاس۔ ناصر رہنے والا تھا رشادیہ، اس علاقے کا نام تھا رشادیہ یا راشدیہ۔ گاڑی پہ جاتے اپنے ماموں کے بیٹے کے پاس، اس کا نام تھا خلیل۔ خلیل کی عمر اس وقت 63 سال تھی، یعنی یہ دونوں آدمی تھے، نہ کہ کوئی ینگ لڑکے۔ ناصر خلیل کے گھر میں جاتا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خلیل کی طرح۔ تو انہوں نے کہا کہ خلیل 2 گھنٹے پہلے آگے گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام تھا نور العین، وہاں پر گیا ہے۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں اس سے جا کے ملتا ہوں۔ ناصر جاتا ہے خلیل کی طرف جہاں پر وہ گیا تھا۔ اب خلیل پیدل تھا، یعنی اس کے پاس گاڑی نہیں تھی، تو وہ پوچھے ہوئے راستے سے وہاں پر جاتا ہے جہاں پر یہ گیا تھا خلیل۔ تو وہاں سے جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس سے بھی ایک آگے گاؤں ہے یا علاقہ ہے، اس کا نام ہے کرک، وہاں چلا گیا۔ تو ناصر وہاں جاتا ہے اور وہ خلیل اس کو واپس آتا ہوا مل جاتا ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی، کہاں تھے یار، اتنی دیر بعد آپ سے رابطہ ہوا، کہاں یہ؟ کہا یار میں تمہیں ملنے کے لیے آیا تھا۔ کہتا یار چلو گھر جا کے کچھ کھانا بناتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، یا چلو کسی اچھی ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ناصر اس کو کہتا ہے کہ تو یہاں پر کیا لینے کے لیے آیا؟ کہتا ہے یار میں تمہیں بتاتا ہوں، پہلے چلو کہیں پر کھانا پینا کھاتے ہیں۔ تو پھر المہم گاڑی میں بیٹھو، گاڑی میں بیٹھے تو خلیل اس کو کہتا ہے ناصر کو کہ یار میں نا یہاں آیا تھا، میں کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو یہاں ایک آدمی کے پاس آیا تھا، تو اس سے میں نے 2500 دینار اردنی لیا۔ اس وقت 2500 دینار بہت زیادہ تھا۔ ناصر نے جب یہ سنا نا 2500 دینار، تو اس کے دل میں لالچ آ گیا، اس کے طبق روشن ہو گئے، 2500 دینار، جبکہ یہ ناصر خلیل سے پیسے لینے کے لیے گیا تھا کہ کوئی کچھ مجھے پیسے مل جائیں تاکہ میں سعودی عرب چلا جاؤں۔ اب خلیل اس کو باتیں بتا رہا ہے، سنا رہا ہے، اور کیسے کیا حال احوال ہے یہ وہ، لیکن ناصر کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے۔ ناصر نے اپنی گاڑی کے دروازے میں ہاتھ ڈالا، وہاں چھری تھی۔ کون سی چھری؟ جس سے جانور ذبح کرتے ہیں۔ اس نے باتوں باتوں میں وہ چھری نکالی، اس کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا، چھری کو دائیں ہاتھ میں پکڑا اور زور سے اس کے سینے میں ڈال دی۔ وہ اس قدر شدید وار تھا اس کا کہ چھری اس کا سینہ چاک کر کے پیچھے سیٹ میں بھی گھس گئی۔ اب خلیل بیچارہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے، اس نے میرے ساتھ کیا کر دیا، اور بیچارہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں کہ وہ سینے کے اندر، اور بڑی شدید آر پار ہوگی چھری۔
وہ مر گیا۔ ناصر نے اس کی جلدی سے وہاں سے گاڑی نکالی اور وہ جس گاؤں میں پہلے یہ گیا تھا نور العین، وہ پہاڑی ایریے میں کہاں گھستے گھستے اس کو ایک غار ملی۔ اس نے جب اس کو اٹھا کے اس غار میں جا کے رکھا تو وہ تھوڑی تھوڑی سانسیں لے رہا تھا۔ اب خلیل کے پاس پسٹل تھا، ظاہر ہے وہ اپنے گاؤں سے نکلا تھا پیسے لینے کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے اس نے پسٹل رکھا ہوا تھا، لیکن وہ بیچارے کو اس نے یا نکالا نہیں، اس کے اوپر فائر نہیں کیا کہ ایک تو اس کے سینے میں چھری ہے، دوسرا وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ یار میرے بھائی نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ اس نے اس کا پسٹل لیا، اس کے سارے کپڑے اتارے تاکہ میں یہاں پر کوئی پیچھے نشانی نہ چھوڑ دوں، کوئی پیچھے نشانی باقی نہ رہے۔ تو جب اس نے دیکھا یہ تھوڑی تھوڑی سانسیں لے رہا تو اس نے اسی کے پسٹل سے اس کے سینے کے اوپر اور 3-4 فائر مارے، اور جو فائر کیے اس کے خالی ہول بھی وہاں سے اٹھا لیے۔ اس غار میں جہاں پر اس نے اس کو رکھا وہاں سے نکل کے تو اس نے اس کا وہ دہانہ جو تھا وہ پتھر وغیرہ لگا کے تو بند کر دیا، وہاں سے چلا گیا۔ 2500 دینار اس کو مل چکے تھے، پسٹل اس کو مل چکا تھا۔ المہم یہ اپنے گھر واپس آتا ہے اور اپنی وائف کو بولتا ہے کہ چلو جلدی سے بچے تیار کرو، ہم لوگ سعودی عرب چلیں گے۔ تو اس نے کہا اتنی جلدی کیا جلدی؟ اس نے کہا نہیں بہت جلدی ہے، بہت ضروری وہاں پر جانا ہے۔ تو اردن سعودی عرب کے بارڈر کے اوپر ہی ہے، اور 98 میں کوئی ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہوگی یا اتنی کوئی سختی نہیں ہوگی۔ المہم وہ سعودی عرب چلا گیا۔ اب پیچھے خلیل کے گھر والے اس کو تلاش کر رہے ہیں، نہیں آیا، رات ہوگی نہیں آیا، اگلا دن نہ آ گیا، نہیں، ادھر ادھر دوڑ لگا رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی نام و نشان نہیں، جہاں بھی جا کے پوچھتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں۔ تو 3 دن ایسے ہی گزر گئے تو انہوں نے پھر اس کے گھر والوں نے وہاں پر رپورٹ درج کروا دی پولیس میں کہ ہمارا آدمی نہیں مل رہا، کوئی اس کا اتا پتہ بھی نہیں، جہاں وہ گیا وہاں سے بھی واپس آ گیا تھا، کسی کے ساتھ اس کو دیکھا بھی نہیں گیا۔ اب پولیس تفتیش کرتی ہے لیکن اس کا کوئی اثار نہیں ملتا، کوئی نشانی اس کی نہیں ملتی۔ بندہ آخر کہاں چلا گیا؟ بچہ بھی نہیں کہ خود کو چھپا لے یا کوئی ایسی حرکت کرتے، اچھا بھلا انسان ہے، سمجھدار، 63 سال اس کی عمر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ناصر آیا تھا تو اس سے پتہ کر لو۔ اب پولیس کو شک ہوتا ہے کہ ہاں وہ بندہ اسی ٹائم آیا، وہ اس کو دیکھنے کے لیے گیا، تو عین ممکن ہے اس نے کہیں غائب کر دیا ہو یا اس کے ساتھ وہ اس کے گھر چلا گیا ہو۔ پولیس وہاں جاتی ہے، اس کے گھر پتہ کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے وہ تو سعودی عرب چلا گیا ہوا ہے۔ اچھا سعودی عرب چلا گیا ہے، اب تو قصہ اور گمبھیر ہو گیا کہ کس سے نشانی ملے۔ کرتے 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 1 سال گزر گیا، اس کی کوئی کسی کا نشانی نہیں ملی۔ 1 سال کے بعد انہی کے گاؤں کا ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے ایک چیز لگتی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں لیکن دھیان سے، بڑا دماغ کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ کیا؟ وہ جو دوسرا قبیلہ ہے، ان کی ایک قبیلے کے ساتھ دشمنی تھی بڑی پرانی، ان کے ساتھ ان کی صلح ہو چکی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ان میں سے کسی نے اس کو قتل کر دیا ہو، کیونکہ قبائلوں میں تو یہ نظام چلتا ہے کہ اگر کوئی ٹرائب کسی کا دشمن ہے تو وہ کہیں پر بھی ملے، موقع ملے تو وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے،
ان سے پتہ کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے خلیل کو مارا ہوا ہوا تو واللہ ایک بندے کے پیچھے ان کے 10 بندے ماریں گے ہم لوگ۔ تو اس قبیلے کے، خلیل کے قبیلے کے بڑے لوگ اس کی طرف جاتے ہیں، اس قبیلے کے بڑے لوگوں سے ملتے ہیں کہ بھائی ہمارا بندہ کدھر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ، ہم نے نہیں کچھ بھی کیا۔ بہرحال انہوں نے اپنے قبیلے کو جمع کر کے تو سب سے پوچھا کہ کسی نے کچھ کیا ہے، تو سب نے کہا ہم نے نہیں۔ المہم ان لوگوں نے قسمیں دی، چھوٹو نے بھی اور بڑوں نے بھی، کہ ہم میں سے کسی نے کسی اس کو نہیں مارا، نہ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی غائب کیا، بلکہ ہمارا کوئی لنک ہی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اچھا، اب یہ معاملہ بھی نکل گیا، پر خلیل کدھر گیا؟ ایسے ہی 2 سال گزر جاتے ہیں۔ 2 سال کے بعد یہ ناصر واپس آتا ہے اردن میں، واپس آتا ہے اور سیدھا اپنے گھر سے ہو کے تو خلیل کے گھر میں جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں آیا تھا، مجھے خبر ملی تو میں اسی ٹائم ادھر آ گیا ہوں، کیا ہوا؟ کہا کہ واللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں وہ کدھر چلا گیا، لیکن جس دن تم یہاں پر آئے تھے اس کا پتہ کرنے کے لیے، اسی دن سے وہ غائب ہے۔ تو تم گئے تھے اس کے پیچھے؟ تو کہتا ہے کہ میں اس کے پیچھے گیا تھا لیکن وہ مجھے ملا نہیں۔ میں آیا تھا ملنے کے لیے کیونکہ میں نے سعودی عرب جانا تھا، میں نے کہا چلو پتہ نہیں آگے زندگی ہے نہیں ہے، یہ میں کب واپس آؤں گا، تو جا کے اس سے مل لاتا ہوں، پر وہ تو مجھے ملا ہی نہیں تھا، میں واپس چلا گیا۔ آگے اب یہ جو ایک ان کو آس امید تھی، اس کے اوپر شک بھی تھا، وہ بھی کلیئر ہوگی۔ اب اس کے اوپر اتنا گہرا شک نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ ان کا آپس میں پیار ہی بہت تھا۔ خیر یہ واپس چلا گیا ناصر، پھر سعودی عرب چلا گیا، بیچ میں آتا جاتا رہتا تھا، احوال پوچھتا رہتا تھا اس کے کہ کچھ اتا پتہ کوئی اثار ملے نہیں۔ کرتے کرتے 13 سال ہو گئے، 13 سال سن 2011 میں۔ اب سن 2011 میں خلیل کی اس ناصر کی عمر 63 برس ہو جاتی ہے۔ اس وقت اس کے ماموزاد کی عمر 63 برس تھی، یہ 50 کا تھا، اب یہ 53 کا ہو گیا، 63 کا ہو گیا۔ تو اس کے ذہن میں خیالات آتے رہتے تھے کہ یار میں نے اس کے ساتھ ایسا کر دیا، اس کے گھر والوں کو بیچاروں کو کوئی ہوا بھی نہیں کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں، کیونکہ میں نے کوئی اثار کوئی نشانی پیچھے چھوڑی نہیں تھی۔ تو اندر سے نا اس کو کچھ ملال ہوتا رہتا تھا کہ میں نے کیا کیا، کوستا تھا اپنے آپ کو اندر۔ اچھا، اسی اثناء میں رشادیہ میں یا راشدیہ میں وہ خلیل کے گاؤں میں ایک عورت آتی ہے۔ اس بوڑھی عورت کے احوال، اس کی عجیب قسم کے، اس نے کپڑے پہنے ہوئے، جھولے لٹکے ہوئے کپڑے، اور عجیب قسم کی اس کی شکل، اور وہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں محبوب کو عاشق کے قدموں میں لے کے آؤں گی، میں جو رشتے ٹوٹنے ان کو جوڑ دوں گی، جن کو جو جڑے ہوئے ہیں ان کو میں توڑ دوں گی۔ تو یعنی جو جادوگر کیسے وہ جی میرے پاس جنات ہیں، میں سارے کام ان سے کرواتی ہوں، کوئی بچڑا ہو میں اس کو ملا دیتی ہوں۔ تو یہ عورت کافی مشہور ہوگی رشادیہ میں۔ یہ خبر اس عورت کی چلی جاتی ہے خلیل کے گھر میں کہ ایک عورت ہے، وہ یہ دعویٰ کرتی ہے، تو چلو اس سے جا کے پتہ کرتے ہیں کہ خلیل کو تلاش کر کے دو۔ فعلاً ویسے ہی کرتے ہیں۔ اس کے گھر والے پہلے تو مانتے نہیں کہ یہ کیا ہے، ایسے ہی جادوگر نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے، جا کے پتہ کرتے ہیں، بتائے گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو
ہم لوگ اس کو کیا کہہ رہے ہیں. تو اس کے گھر والے اس عورت کے پاس جاتے ہیں, جا کے کہتے ہیں کہ ایسے ایسے ہمارا بندہ غائب ہے, وہ ملا نہیں, تو تم بتا سکتی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں بتا سکتی ہوں. اس کا کیا نام تھا, اس کی ماں کا کیا نام تھا, اس کے باپ کا کیا نام تھا, اس نے کپڑے کون سے پہنے ہوئے تھے, کون سا رنگ تھا, یہ. اور وہاں عجیب سے وہ کبھی آگ جلاتی ہے, کبھی دھواں دہاتی ہے, کبھی کیا کیا وہ عمل کرتی ہے. ان کو بتاتی ہے کہ ہاں میرے جن نے بتایا کہ وہ آپ کے علاقے کے قریبی علاقہ ہے, پہاڑی علاقہ, وہ وہاں پر ہے, وہ وہاں پر ہے. اچھا, تو میں تمہیں وہاں تک لے جاؤں گی, مجھے اتنے پیسے دو گے تو میں تمہیں بتا دوں گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم تمہیں پیسے دیں گے, چلو. یہ جادوگرنی ان کے ساتھ جاتی ہے, لیکن ڈائریکٹ ان کو اس غار میں نہیں لے کے جاتی. وہاں ان کو گھماتی ہے, پھراتی ہے, گھماتی پھراتی, پڑھتی پڑھاتی اس غار کے دہانے پہ آ جاتی ہے, منہ پہ آ جاتی ہے, جہاں پر وہ خلیل کو مار کے رکھا تھا. وہاں پڑھتی ہے, جن سے باتیں کرتی ہے, کیا کیا کرتی, کہتی ہے کہ آپ کا بندہ اس غار کے اندر ہے, لیکن وہ مر چکا ہے. مر چکا ہے. ان کے لیے اور صدمہ تھا کہ ہمارا آدمی مر چکا ہے اس غار کے اندر, تو یہ جھوٹ بول رہی ہے ایسے ہی. پتھر ہٹاؤ اور دیکھو. اب پتھر ہٹائے, دیکھا وہاں ہڈیوں کا پنجرا پڑا ہوا ہے, کپڑے بھی نہیں ہیں. اگر کپڑے ہوں تو ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ اس ناصر نے کوئی آثار چھوڑا ہی نہیں تھا کہ کوئی اس کو پہچان ہی لے, جوتے تک کچھ یعنی چیز نہیں چھوڑی. اب ہڈیوں سے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اس کی میت ہے یا کسی اور کی؟ تو اس چیز کا رپورٹ کروا دیتے ہیں پولیس میں. پولیس وہاں آتی ہے, دیکھتی ہے کہ یہاں پر ایک میت پڑی ہوئی ہے, ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں, یہ کس کی ہے؟ تو اس کو وہ دیکھتے ہیں, ان کو کوئی آثار نہیں ملتا, لیکن ان کو ہڈیوں میں کچھ آثار ملتے ہیں گولیوں کے. کس نے قتل کیا اس کو؟ تو پولیس والوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے بتاؤ. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک جادوگرنی ہے, اس نے یہ چیزیں بتائی ہیں. پولیس نے کہا کہ یہ جادوگرنی کو کیسے پتا چلا کہ یہ یہاں پر ہے؟ وہ جی وہ جنات سے پوچھا. اس نے کہا نہیں, یہ معاملہ کچھ ہو رہا ہے, ایسا معاملات نہیں ہے کہ یہ جادوگرنی نے جنات سے پوچھ کے بتایا ہوا ہو. المہم پولیس اس جادوگرنی کو پکڑ کے لے آتی ہے کہ بتاؤ بھائی یہ کیا ماجرا ہے. اس نے کہا مجھے کیا پتا کیا ماجرا, میں نے تو جنات سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتا دیا. اس نے کہا کون سے جنات نے تجھے بتایا؟ پولیس نے اس کے اوپر پریشر ڈالا اور اس کو دھمکایا تو وہ ڈر گئی. اس نے کہا کہ مجھے ایک آدمی آیا تھا, اس کا نام ناصر تھا, اس نے مجھے پیسے دیے تھے, وہی مجھے اس غار کے دہانے پر بھی لے کے آیا تھا, اس نے مجھے یہ دکھایا, اس نے میرے ساتھ یہ سارا کہا کہ تم ایسا فلانے گاؤں میں جاؤ اور ایسا کرنا. اگر تم نے کسی کو بتایا کہ اس غار کا, اس چکر کا میں نے تجھے بتایا, تو میں تجھے قتل کر دوں گا. تو میں ڈر گئی, میں نے کہا میں کسی کو نہیں بتاؤں گی, میں کوئی طریقہ نکال لوں گی, تو مجھے پیسے دے دو. تو اس نے مجھے پیسے دے دیے تھے. تو پولیس نے کہا یہ ناصر کون ہے؟ تو پولیس اس کے گھر والوں سے ملتی ہے, خلیل کے گھر والوں سے. انہوں نے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو
انہوں نے کہا کہ ناصر ہاں ہمارا رشتہ دار ہے، وہ رشادیہ میں رہتے ہیں۔ تو پولیس جاتی ہے رشادیہ میں ناصر کے گھر۔ ناصر اپنے گھر میں نہیں تھا، یہ کسی کے ہاں گیا ہوا تھا۔ پولیس وہاں پر جا کے اس کو پکڑ لیتی ہے، پکڑتی ہے، اس کو لے کے آتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ یہ بتا کہ وہ خلیل کدھر ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس کے پاس گیا تھا جب میں نے سعودی عرب جانا تھا، مگر وہ مجھے ملا نہیں تھا۔ اس نے کہا دیکھو سچ سچ بتاؤ کیا ماجرا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں وہ اصل میں ایسا ہوا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ کیا غلطی ہوئی تھی؟ کہ وہ میں نے میں لالچ میں آ گیا، مجھے پیسے چاہیے تھے، اس نے مجھے بتا دیا کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، تو میں نے اس کو چھری مار دی۔ اس نے کہا چھری مار دی؟ چلو یہ تو اعتراف ہو گیا کہ تم نے اس کو چھری مار دی، اور یہ بھی تم نے اعتراف کر لیا کہ میں نے اس سے پیسے بھی لیے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ زندہ تھا، میں اس کو وہاں چھوڑ کے آیا تھا۔ نہیں، تم آدھی بات بتا رہے ہو، پوری بات بتاؤ۔ کیونکہ اس کی میت پر، اس کی ہڈیوں کے اوپر گولیوں کی نشانی ہے، اس کو فائر بھی مارے گئے۔ اب ناصر نے سر نیچے لٹکا دیا۔ پولیس کہتی بتاؤ، تو پھر اس نے کہا، اس نے سارا واقعہ سنا دیا کہ یہ ایسے تو میں نے اس کو ایسے قتل کیا، پھر میں نے اس کو اسی کی بندوق سے اس کو فائر بھی مارے، اور پیسے لیے، کپڑے بھی لے گیا، سب کچھ، تاکہ پیچھے کوئی آثار باقی نہ رہے، اور فیملی کو لے کے میں چلا گیا۔ اچھا، تو پھر تم نے یہ کیوں کیا؟ کہتا ہے کہ میں یہ اس لیے کیا کہ اب میں جب آتا تھا، ابھی بھی میں آیا ہوا تھا، تو اس کی فیملی بیچاری بہت پریشان رہتی تھی، یہ اس کو زندہ ہی سمجھتے تھے، تو میں نے سوچا کہ کسی طریقے کے ساتھ ایسا کر دوں کہ میرے گناہ کے اوپر بھی پردہ رہے، اور ان کو بھی پتہ چل جائے کہ خلیل مر چکا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر مجھے پتہ چلا کہ کرک میں ایک جادوگرنی ہے، تو میں جادوگرنی کے پاس گیا، اس کو میں نے پیسے دیے، میں نے سارا کچھ بتایا، ایسے ایسے تم کر کے ان کو جا کے بتا دینا، تو انہوں نے اس کو ویسے ہی کر کے بتا دیا۔ پولیس اپنی تفتیش مکمل کرتی ہے، اس کو عدالت پیش کرتی ہے۔ 13 سال کے بعد کیسے اس نے خود قتل کیا، اور کیسے ہی خود کوئی ایسا اقدام کیا جس سے اپنے ماموزاد کو قتل کرنے کا قاتل بھی خود پتہ چلوا دیا۔ 13 سال بعد اس کے اوپر سارے ثبوتوں کے ساتھ عدالت اس کو سزائے موت سناتی ہے، جس کی پھر 2013 میں اس کے بدلے میں اس کی گردن اتار دی جاتی ہے۔ دوستو، یہ قصہ تھا ناصر کا۔ اب اس میں جو سبق ہے وہ دیکھیں، چند پیسوں کی خاطر اپنے ماموزاد کو قتل کر دیا۔ شاید یہ وہ بھی بیچارہ کہیں سے ادھار لے کے آیا تھا پیسے، وہ بھی کاروبار کرنا چاہتا تھا، یہ بھی کاروبار کرنا چاہتا تھا، یا سعودی عرب جانا چاہتا تھا، اس سے ادھار پیسے لینے کے لیے گیا، اس نے اپنا بھائی سمجھ کے اس کو ساری بات سچ بتا دی کہ اس کے پاس مبلغ ہے 2500 دینار، تو لالچ میں آ کے اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ کوئی عجیب یہ نہیں کہ وہ اسی سن میں ایک واقعہ ہو چکا تھا، نہیں، میرے شہر سیالکوٹ میں پچھلے مہینے کی بات ہے، سگے پھپھی زاد نے
اپنے کزن کو قتل کر دیا 60 لاکھ روپے کی خاطر۔ یہ بندہ بینک میں کوئی جاب کرتا تھا یا ایزی پیسے کے کوئی ایسا اس کا تھا، یہ نیوز کی بات ہے۔ تو اس کو پتا تھا کہ یہ پیسے لے کے آ رہا ہے، اس نے اس کے ساتھ گیا، اس کو لے کے بھی گیا، اماؤنٹ بھی زیادہ تھی، اس نے پیچھے بیٹھ کے اس کے سر کے اوپر گولی مار دی، اس کو مار دیا، پیسہ لے کے بھاگ گیا، اور گھر جا کے فیس بک کے اوپر سٹیٹس بھی لگا دیا میرا کزن مارا گیا۔ تو دوستو یہ لالچ جو ہے، لالچ ہے، یہ انسان ایسی ہی ایک ہم اردو کی مثال میں جڑا کہ لالچ بری بلا ہے، یہ بہت بڑی بلا ہے اور بہت بری بلا ہے۔ لالچی ہمیشہ جس کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے وہ بندہ لالچی تھا جس کے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ جو بندہ لالچی نہیں ہے اس کے ساتھ کبھی فراڈ نہیں ہو سکتا، اور پھر اس کے بعد قتل جیسا اقدام کر دینا۔ اللہ مجھے اور آپ کو شیاطین جو جن ہیں ان کے شر سے بچائے، اور شیاطین جو انسان ہیں ان کے شر سے بچائے۔ قصہ اچھا لگا لائک لازمی کریے گا، لائک کریں گے آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا، لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔